نہیں بچا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کی بارگاہ میں ایک عالم وقت جن کے بڑے شاگرد بھی تھے، وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہا پیر صاحب کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے؟ مسجدوں میں ناچتے ہو، مسجدوں میں آوازیں اٹھاتے ہو، مسجد میں بے ادبی ہے آواز اٹھانا، اور تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا کرتے ہو، اشارہ کرتے ہو اور پھر اسے کچھ ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا جمعے والے دن آپ تشریف لائیں، میں نے علماء اس شہر کی علماء کی دعوت کی ہے، آپ بھی جمعے والے دن آنا، پھر میں جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جمعے والے دن سارے علماء کو بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو مسجد میں اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ علماء ہے جو اس عالم کی شاگرد ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کچھ لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اس عالم سے، تو اس عالم کو بھی بلایا، اور یہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے یہ اس عالم کی شاگرد تھے سارے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ مبارک کو اس عالم نے کہا ہاں میرا جواب دے، تو آپ نے فرمایا او گدے بیٹھ جا۔ اس نے سنی انسنی کر دی کہ شاید یہ اتنے میرے شاگرد بیٹھے ہوئے۔ کہا حضرت آپ نے کچھ فرمایا؟ کہا جی ہاں میں تجھے کہہ رہا ہوں گدے بیٹھ جا۔ اس نے کہا مجھے گدا کہا؟ کہا آپ کو گدا کہا، آپ گدے ہو۔ ان کو یکدم جلال آئی، عالم ہے، بیزتی ہوئی، ان کے شاگرد ہے، انہیں جلال آئی، اور جب جلال آئی نا تو حضرت نے تیسری مرتبہ بھی اسے کہا چپ گدے بیٹھ جا۔ وہ تو اب بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اٹھا، حضرت پر حملہ آور ہونے لگا تھا، رگیں پھول گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہوئی، خون کا دورانیہ بڑھا، اور حضرت پر حملہ کرنے کے لیے جب بڑے 4-5 بندوں نے اسے قابو کر لیا، لیکن ان سے قابو ہی نہیں ہو رہا، حضرت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا تجھے اپنا جواب مل گیا؟ کہا کس چیز کا جواب؟ میں نے پوچھا تھا تم لوگ تڑپتے ہو پڑکتے ہو، آپ نے کہا کہ جمعے والے دن آنا آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا، کیا جواب دیا آپ نے؟ تو فرمایا اللہ کی بندی میں نے تجھے کہا گدے، اور ایک گدے کی اسم میں اتنی تاثیر ہے کہ 5 بندی تجھے کنٹرول نہیں کر رہا، تو اللہ کی اسم میں کتنا تاثیر ہوگا؟ یار اگر گدا کہہ کے، گدا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مردار جانور ہے، تو اگر گدے کی اسم میں اتنی تاثیر ہے کہ تجھے قابو نہیں کر پا رہے لوگ، 5 بندے تجھے قابو نہیں کر رہے، تو وہ مالک الملک رب الارباب اللہ کی اسم میں کیا؟ جب کسی بندے کے سامنے جد و جذب و کیف پر دلائل دی جائے تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، مفسرین کے اقوال سے بھی ثابت ہے، لیکن میں ویسے عام مثالوں سے آپ کو سمجھا دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے مذاق بھی کر رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ میں پتوکی سے جا رہا تھا واپس لاہور، کافی لیٹ محفل سے فارغ ہوئی، تھوڑی تھکاوٹ ہوئی، تو پتوکی سے جیسے باہر نکلے مین جی ٹی روڈ پر، وہاں پر میں نے ایک کوکا دیکھا دکان پہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا گاڑی روکیں، یہاں سے پانی شانی پی لیتے ہیں۔ تو جیسے نیچے اترے، وہاں پر کچھ منچلے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، 10-12 چارپائیاں لگا کے، سامنے اس کوکے دکان میں ٹیلی ویژن چل رہا تھا، اس ٹیلی ویژن پر وہ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے۔ جیسے میں نیچے اترا، ہمارے ساتھی تو پہچانے جاتے ہیں نا، یہ بھی علامت ہے اللہ کی ولیوں کی علامت ہے کہ وہ اسے پہچانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں دیکھا، ایک دوسرے کو کہنے لگا یہ صوفی آ گئے ہیں، یہ ایسے چھلانگے لگاتے ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں نا وہ غصے میں آ گئے کہ بھئی ہمارا مذاق اڑا۔ میں کہا آپ خاموش رہیں، خیر ہے کہنے دو، ان کو جو بھی ہوتا ہے کہنے دو۔ تو وہ آپس میں منچلے جوان تھے، ینگسٹر تھے، وہ بس مست تھے، وہ مذاق اڑاتے نا چارپائیوں میں کھڑے ہو گئے، یہ پیر صاحب ایسے اشارہ کرتا ہے اور وہ یوں گر جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، کہا وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ ایسے دوڑتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میں ساتھیوں کو کہا آپ پانی لے لو، خیر ہے۔ اب تھوڑی دیر انہوں نے مذاق تو کیا، پھر بیٹھ گئے چارپائیوں میں۔ جب بیٹھ گئے تو سامنے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، وہ ٹیلی ویژن پر میچ دیکھ رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جوان جو تھے نا وہ اپنی چارپائیوں میں یکدم کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کو جپی مار رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کے، سیٹیاں بجا بجا کے۔ میں ان کو دیکھتا رہا،
پھر میں نے ان کو کہا بھائی جب وہ سکون میں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے کیا، ایک دم چھلانگے لگائے. کہا نہیں وہ میچ ہو رہا ہے اور وہ آفریدی نے ایک چھکا لگا دیا ہے. میں نے کہا واہ آفریدی، تیرے چکے اور بیٹ میں اتنا کمال ہے، جب تو چھکا لگاتا ہے شارجہ میں تو یہاں بیٹھے ہوئے کو وجد ہو جاتا ہے، اور میرا رب جو ہر جگہ موجود ہے کسی کو وجد کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ کی خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے انوار و تجلیات سے جس کو وجد ہو جائے اسے تو وہ ذرا یہ تو سوچو نا کہ وہ آفریدی وہاں پر شارجہ میں ہو، نہ دیکھا ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ ان کو بالمشافہ دیکھا ہے، یا ٹیلی ویژن پر جا کے اس کی بیٹ کی ایک ہٹ ہوتی ہے، ایک چھکا ہوتا ہے، بھئی تجھے فائدہ بھی نہیں ہے، تجھے کیا فائدہ ہے اس سے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی چھکے میں اتنا اثر ہے کہ یہاں تمہیں ناچنے پر مجبور کر دیتا ہے. میرے رب کے انوار میں کیا اثر ہوگا، پھر میرے اللہ کے تجلیات میں کیا اثر ہوگا. اور اگر دیکھنا ہے تو آج بھی جا کے کوہ طور کو دیکھ لے. کوہ طور پر ایک تجلی ہوا تھا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صیقا. اللہ اکبر. کوئی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دیوانہ یا پاگل کا نسبت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن وہاں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی حالت کو میرا پروردگار یاد فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کریم نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو پھر کیا ہوا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا. وخر موسیٰ صیقا، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گر پڑے اور آپ کی منہ مبارک سے آوازیں نکل رہی تھی. تو اگر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ورود ہو اور پھر یہ مستی اور کیف نہ مل جائے تو وہ تو بندہ ہی بندہ نہیں ہے. اللہ کے بندے تو وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ فرماتے ہیں میری خاص بندے وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کے، بیٹھتے ہوئے، پہلو کے بل لیٹتے ہوئے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں. اس نعمت کو پانا ہوتا ہے تو یہ نعمت تجھے گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا. یہ نعمت تجھے باہر آنا ہوگا نعمت کے پالے. آپ نے اس نعمت کو پانے کے لیے اللہ کے کسی خاص بندے کا انتخاب کر لینا ہے. میں بھی ایک بھائی سے پوچھ رہا تھا